عزیز صاحبزادہ سائیں غلام غوث قادری چشتی نظامی جلوانوی اور دیگر معزز حاضرین و سامعین، آپ سب کو السلام علیکم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم رسول معظم سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام۔ اس کے بعد ہم سب اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، اس نے آج ہمیں ایک ایسی مجلس میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے جو اہل اللہ کی یاد میں منعقد۔ اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے، ایک اللہ کے بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں رب کو منانے کے لیے تگ و دو کی اور اللہ اللہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت پیر سائیں احمد بخش قادری رحمت اللہ علیہ، جو صوفی باصفا بھی تھے اور عاشق جمال مصطفیٰ بھی تھے، ان کا عرس، ان کے عرس مقدس کی تقریب میں ہم حاضر ہیں، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کا ذکر ہو یا اللہ والوں کا عرس ہو یا اللہ والوں کی مجلس ہو، جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے یا اللہ کے پیارے بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رب ذوالجلال کی رحمت جہاں بھی ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ کسی کی توفیق سے قدم اٹھ جاتے ہیں۔ مجھے آج اس مقام پر پہلی حاضری کا موقع مل رہا ہے، اور حاضری کا سبب بنے ہیں سائیں غلام غوث قادری جلوانوی، اور ان کا جو آستانہ ہے جلوانہ شریف، اس آستانے کے ساتھ میری دو نسبتیں، دو تعلقات۔ ایک تو یہ کہ واقف رموز حقیقت حضرت پیر سائیں انوار حسین قادری رحمت اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے پیر رخسار حسین قادری، اور ان کے خلیفہ جو رحمان آباد شریف ہوتے ہیں پیر محمود الحسن قادری، یہ دونوں فیصل آباد منہاج القرآن کے ادارے میں پڑھتے رہے ہیں، اور میں وہاں اساتذہ میں شامل تھا۔ جی، پیر صاحب تشریف لایا کرتے تھے سائیں انوار حسین قادری فیصل آباد کے گلفشاں کالونی کے منہاج القرآن کے مرکز پہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ دوسرا تعلق جو ہے اس آستانے کے ساتھ، اس آستانے کو حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمت اللہ علیہ اور ان کی مسلمی شریف کے ساتھ بڑا تعلق رہا، اور حضرت نے بہت کوٹ کیا ہے، اور اللہ پاک کی توفیق سے مجھے بھی مسلمی شریف سے محبت ہے، حضرت مولانا روم سے محبت ہے، اور اللہ پاک اپنی توفیق سے مجھ سے کچھ ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے۔ ابھی بھی یہاں حاضری کے بعد میں نے بہاولپور جانا ہے، نیو مسلم ٹاؤن میں، بعد نماز مغرب وہاں درس مثنوی شریف ہے، اور ابھی 2 مہینے پہلے رحمان آباد شریف میں کچھ دوستوں کو پتا ہے جو صاحبزادہ محمود الحسن قادری ہیں، انہوں نے اپنے آستانے پہ مثنوی شریف کا درس رکھا، بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو یہ مثنوی شریف جو ہے دوسری وجہ ہے، جب صاحبزادہ غلام غوث قادری صاحب نے اپنا یہ تعلق بتایا تو میری خواہش تھی کہ میں لاہور سے چل کے حضرت کی محبت کی دعوت پہ اس رنگ بھرا شریف جو ہے حاضر ہوں۔ تو میں اپنے
یہ لودھراں کے دوستوں کے ساتھ کچے پکے راستوں سے پھرتا پھراتا یہاں حاضر ہوں، اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمایا۔ تو میں نے آج کے اس عرس کی مجلس میں دوسرے پارے سے ایک آیہ کریمہ پڑھی، اس کی صرف ابتدائی 2 لفظ جو ہے نا، آج اس کا مطلب سمجھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس 2 لفظوں پہ توجہ رکھنا۔ اس میں اللہ پاک ایک بڑے پیار کی بات بھی کرتا ہے اور راز کی بات بھی کرتا ہے۔ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں خالق کائنات ہو کر تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے خلوت میں یاد کرو گے میں بھی خلوت میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے جلوت میں یاد کرو گے میں بھی جلوت میں یاد کروں گا، تم مجھے مجلس میں یاد کرو گے میں تم سے بہتر مجلس مالا اعلیٰ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ پہلا حصہ ہے شرط، دوسرا حصہ ہے جزا۔ اے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب دوستو بندے کا ذکر کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں، وہ تو بندہ ہے نا، اور اس زمین و آسمان میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور وہ بندہ جس کے سر پہ اشرف المخلوقات کا تاج سجایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو تکریم دی ہے، جس کو فضیلت دی ہے، جس کو کل مخلوقات کا سردار بنایا ہے، اس کا کام ہی ہے۔ باقی ہر کوئی اللہ کا ذکر کرے اور یہ ذکر نہ کرے تو یہ تو زندگی نہیں۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بندے کو تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا، بندے نے تو کرنا ہے اللہ کا ذکر، بندے نے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی یاد کرنی ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، وہ کل کائنات کا خالق ہو کے پھر بھی کہتا ہے میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ بابا فرید بن کر وہ تو زندگی میں کہتا رہا اللہ 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 یا ربی، اب اللہ کیسے ذکر کرے گا؟ اللہ نے یہ تو نہیں کہنا یا فرید۔ جی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کی یاد کرتے رہے، اس دھرتی پر کفرستان ہند میں انہوں نے شمع ایمان جلائی۔ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز حضرت کے ساتھ ابھی 3 دن پہلے حاضری حضرت قبلہ عالم کے دربار شریف پہ جو ہے، اللہ پاک ایسے بزرگان دین کا سایہ ہم سب کے سروں پہ رکھے۔ یہ تو کہتے آئے ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ سوچنے والی بات۔ بندہ ذکر کرتا ہے کبھی نماز پڑھ کے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی رکوع کر کے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی سجدہ کر کے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی تلاوت کر کے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی نفی اس بات کا ذکر کر کے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی اس میں ذات کے ذریعے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی روزہ کے ذریعے، بندہ ذکر کرتا ہے کبھی حج کے ذریعے۔ یہ بندے کے ذکر کے مختلف طریقے ہیں، اے باری تعالیٰ تیرا ذکر کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اے بندے تیرا ذکر کا طریقہ اور ہے، میرا ذکر کا طریقہ اور ہوگا۔ تو نماز پڑھتا ہے، میں نماز پڑھنے سے پاک۔ تو روزہ رکھتا ہے، میں روزہ رکھنے سے بے نیاز۔ تو میری بارگاہ میں جھکتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اے بندے یہ تیری شان ہے، تو جتنا جھکتا جائے گا میں اتنا اٹھاتا جاؤں گا۔ میں تو پہلے ہی
العالی ہوں سبحان ربی اور سبحان ربی العظیم. بندے تو نے کبھی ذکر کیا، میری راہ میں مجاہدے کیے، میری راہ میں عبادت کی، کبھی تو جنگل کے پتے کھا کھا کے تو وقت کا بابا فرید بن گیا، کبھی تو ذکر کرتا کرتا خواجہ فرید بن گیا، کبھی تو ذکر کرتا کرتا سرہند کا تاجدار بن گیا، کبھی تو ذکر کرتا کرتا تاجدار گولڈا شریف بن گیا، کبھی تو ذکر کرتا کرتا چشتیہ شریف کا سردار بن گیا. اے بندے تو ذکر کرتا تھا، یاد کرتا رہا، کبھی تیری عبادت کا عالم یہ تھا کہ تو نے میری بارگاہ میں سجدہ کیا، ایک ہی سجدہ میں ساری رات ختم ہو گئی اور تو نے کہا باری تعالیٰ تیری راتیں کم ہو گئی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ بندے جو ہیں عباد الرحمن کبھی یہ سجدہ کرتے ہیں تو رات بیت جاتی ہے اور کبھی رکوع کرتے ہیں تو ساری رات بیت جاتی ہے. اے بندے یہ تیرا حال تھا، لیکن میرا ذکر کیا ہوگا؟ میرا ذکر سنیے. اے بندے تو جب ذکر کر کر کے زمین کے نیچے چلا جائے گا، اذکرکم کی صورت یہ ہوگی میں لوگوں کے دلوں میں تیری محبت یوں القاء کر دوں گا کہ زمین کے اوپر لوگ حق فرید یا فرید کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی خواجہ غریب نواز کے نعرے لگائے گا، لوگ دور دور سے کشاں کشاں چل کے داتا کی نگری پہ جائیں گے، کوئی غوث الورا کی نگری پہ جائیں گے، کوئی حفظ الولی کی نگری پہ جائیں گے. یہ زمین کے اوپر میں تیرے ذکر کے ڈنکے بجا دوں گا، تو زمین کے نیچے ہوگا، میں زمین کے اوپر تیرا ذکر جاری رکھوں گا. اذکرکم. اللہ پاک اس طرح ذکر کرتا ہے. بندہ فانی ہے، اس کا ذکر بھی، وہ خود بھی فانی ہے، اس کے لیے ایک محدود مدت ہے، اس مدت کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. وقت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا بڑی تنگ ہے، فرماتے ہیں اتنی تنگ ہے کہ بندے کی عمر جب 50-60 سے زیادہ ہونے لگتی ہے تو اس کا قد کبڑا ہو جاتا ہے. اللہ والے اس لیے اس دنیا کو چھوڑ کے اگلے جہاں کو روانہ ہو جاتے ہیں. یہ تنگ ہے. الدنیا سجن المومن. اور دوستو آگے ایک یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت مولانا روم نے لکھا ہے بعض دفعہ بندہ ذکر کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ پتہ نہیں ذکر قبول بھی ہے یا نہیں. اس کے لیے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ایک تمثیل بیان کی ہے. مثنوی مولانا روم کو اللہ پاک نے یہ امتیاز دیا ہے تاریخ اسلام میں سلوک، تربیت اور روحانیت میں جو مقام اللہ نے اس کو نصیب کیا ہے کسی اور کتاب کو. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے کہا تھا مثنوی یہ مولوی یہ مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. تو مولانا روم جو بات ان کے ذہن میں آتی ہے نا میں عوام کو قوم کو سمجھاؤں، اللہ پاک اس کے حسب حال ایک حکایت اور ایک تمثیل ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. وہ تمثیل بیان کرتے ہیں پھر اس سے آگے نکات بیان کرتے ہیں. یہی مضمون جو ہے ذکر کا کہ بندے کا ذکر قبول ہوتا ہے یا نہیں، اس کی علامت کیا ہے. کہتے ہیں ایک شخص تھا وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا رہتا، ساری رات اللہ کا ذکر، عبادت، کلمہ طیبہ، اسم ذات، کبھی کھڑے ہو کے نمازوں کی صورت میں. تو شیطان نے ایک دفعہ اس کو وسوسہ ڈالا اور وسوسہ یہ ڈالا کہ تو ساری رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کا مطلب ہے یا اللہ، تو آگے جواب بھی تو آنا چاہیے. مثلا میں کہتا رہوں غوث صاحب کو غلام غوث، وہ چپ رہے، پھر غلام غوث صاحب، پھر چپ رہے، 3-4 دفعہ آدمی پکارے گا، اس جواب تو آتا نہیں، اب کیا کس لیے پکارنا. تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، کبھی تو نے جواب سنا ہے اللہ کا؟ کبھی کہا ہے اس نے تجھے یا عبدی میرے بندے؟ تو اس نے کہا کبھی ایسا جواب تو نہیں سنا. جواب کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک جو ہے
کوئی اشارے کی صورت میں، دوسرا خواب کی صورت میں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس کے وسوسے میں آ کر اس نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت خضر علیہ السلام اسے ملے اور پوچھا، پہلے تو ذکر کرتا تھا، اللہ کی یاد کرتا تھا، تو اب اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آگے وہ ذاکر کہنے لگا، گفت لبیکم نمی آیت جواب، زاں ہمی ترسم کے باشم رد با، کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، کبھی آگے جواب نہیں آتا تھا، میں نے سنا کہ میرا ذکر جو ہے اللہ کی بارگاہ سے رد کیا جاتا ہے، میں مردود ہوں، ذکر پسند نہیں، اس لیے میں نے ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا۔ آگے حضرت خضر نے جو جواب دیا نا وہ سنیے، حضرت مولانا روم نے، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے بندے، جو تو ذکر کرتا تھا، گفت اللہ تو لبیک ما، گفت اللہ تو لبیک ما، این آزو سوز دردت بیک ما۔ خضر علیہ السلام نے کہا، یہ جو تو اللہ کہتا تھا ایک دفعہ اللہ کے بعد، دوسری دفعہ اللہ کی توفیق تب تجھے ملتی تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا۔ یہ جو تجھے سوز ملا ذکر میں، یہ جو تجھے درد ملا، یہ جو تمہیں پیار ملا، اللہ کے ذکر میں جو کیف ملتا ہے، یہی تو اللہ کی طرف سے لبیک یا عبدی ہے۔ اور فرمایا کہ ترس و عشق تو کمندے لطف ماس زیر ہر یا رب تو لبیک ہا، کہ یہ جو تجھے عشق، یہ جو تمہیں ترس ملا ہے، درد ملا ہے، تو تیرے ہر دفعہ یا رب کہنے میں ہماری طرف سے ہزاروں لبیک کی صدائیں ہیں۔ کہ اللہ پاک اس کا مولانا روم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملنا، یہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے قبولیت کی ہے۔ اگر اس کی بارگاہ میں بندے کی عبادت قبول نہ ہو تو دوسری دفعہ اس کو توفیق ہی نہ ملے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہنے لگا، اے باری تعالیٰ تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آگے کسی عارف سن رہا تھا، اس نے کہا، اے بندے، اگر اللہ تجھ سے راضی نہ ہوتا تو بتا کوئی غیروں کو بھی اپنے گھر بلاتا ہے؟ کوئی دشمنوں کو، غیروں کو اپنے گھر آنے دیتا ہے؟ تمہیں اتنی دور سے بلایا، اپنے گھر میں طواف کی نعمت دی، اور تو اس کے گھر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی رضا۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی حاضری، ایک ذکر کے بعد دوسرے ذکر کی توفیق جو ہے دوستو، یہ توفیق رب ذوالجلال کی طرف سے۔ اور بندہ جب یہ ذکر، یہ عبادت کرتا ہے تو پھر آگے اللہ جزا کیسے دیتا ہے، حدیث سنیے، اور پھر اس کو میں دو تین مثالوں کے ساتھ دے کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ اللہ پاک اپنے ذاکر بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ اللہ پاک اس بندے سے محبت کرتا ہے، اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور لوگوں کی زبانوں پر اس بندے کے ذکر کے ڈنکے بجا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے
تو کیا کہتا ہے؟ دعا جبریل، تو اللہ پاک جبریل کو بلاتا ہے، جبریل سے کہتا ہے اے جبریل فلاں بستی میں